لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ داستان میرے لاڈ پیار کی بس ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے۔ پیار جنت سے اس لیے ہے مجھے، یہ میری ماں کے قدم چومتی ہے۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ پیاری ماں ہے۔ یا اللہ میری ماں کو، میرے باپ کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ چمکتی راہ کی منزل یا کہکشاں کہیں، خوشی کے رنگ بکھرے وہ آشیاں کہیں، بہشت پاؤں تلے جس کے ہے نہاں کہیں، خیال پیار محبت سے اس کو ماں کہیں۔ ابو علی سینا نے کہا کہ اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تب ماں نے کہا مجھے سیب پسند ہی نہیں۔ یا رب میری ماں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ کوئی غم کا لمحہ نہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے نیا سال سب کو راس آئے۔ سوچوں تو ہر شخص ہے زمانے میں اکیلا، دیکھوں تو بڑے شہر میں تنہا نہیں کوئی، اس شہر میں ہوں طالب امید کے جس میں 2 بول تسلی کے بھی دیتا نہیں کوئی۔ مجھے اتنا پیار نہ دو بابا کل جتنا مجھے نصیب نہ ہو، یہ جو ماتھا چوما کرتے ہو کل اس پر شکن عجیب نہ ہو۔ دوسروں سے برا سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر آپ خود برے سلوک کا شکار ہوتے تو کیا ہوتا۔ جب بھی کشتی میرے سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر سے کھا رہی ہوتی ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں، بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ تعلیم اور دولت میں سے تعلیم کو چن لو، دولت خود بخود تمہارے قدموں میں آئے گی۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑو۔ دوستو تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ کتابیں اور بھی اتاری ہیں، پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نبینے لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کی چہرے کو مت دیکھنا بلکہ اس کے اخلاق کو، چاہت کو دیکھنا، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔
اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کر روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرا ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا کام کرو اور پھر اسے سمندر میں پھینک دو۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں، اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلدی لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موجتے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اے میری پیاری ماں، تو کیا جانے کہ تیری دعا میں کیا اثر ہے، ادھر تو ہاتھ اٹھائے ادھر ہر مشکل مجھے آسان لگتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود تو گرمی برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دل میں چلی آتی ہے چھپکے چھپکے، کچھ بھول بھی جاؤ تو بتا جاتی ہے چھپکے چھپکے۔ بار بار ایسی بھی ہو محفل میں، ماں مجھے چوم جاتی ہے چھپکے چھپکے۔ کاش تجھے مل کر بتا پاؤں یاد تیری کتنی رلاتی ہے مجھے چھپکے چھپکے۔ اپنے بچوں میں الجھ کر اڑ جاتی ہے میری نیند، ماں پھر آ کر لوری سناتی ہے چپکے چپکے۔ اسے شک تھا مجھے شک تھا اس پر، مجھے شک تھا میرا حق تھا اس پر، اسے جانا تھا مجھے رونا تھا یہی ہونا تھا، اسے پتہ تھا دل کس حد تک تھا اس پر۔